وہ چھوٹی نہر سے اپنی زمینوں کو پانی دیا کرتا تھا۔ اس کی شادی ہوئی تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی۔ اس نے اپنی مدد کے لیے ایک نوکر کو رکھ لیا۔ فصل جب تیار ہوتی تو اس کی حفاظت کے لیے بہادر خان اور اس کا نوکر رات کھیت ہی میں سوتے تھے۔ ایک مرتبہ اتنی بارش ہوئی کہ بہادر خان کی خشک زمین بھی سرسبز و شاداب ہو گئی۔ وہ اسے اپنی شادی کی خوشبختی تصور کرنے لگا۔ فصل پک کر تیار ہو گئی۔ بہادر خان اور نوکر کلیان میں رات گزارنے کے لیے رکے ہوئے تھے۔ اس کی بیوی سرے شام ہی روٹی دے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بہادر خان کا دوست آ گیا اور اسے اپنے عزیز کی شادی میں چلنے کی دعوت دی۔ بہادر خان نے نوکر سے کہا، کلیان کی حفاظت کرنا اور میرے جانے کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہنا، یہ نہ ہو کہ کسی چور کو علم ہو جائے۔ اس وقت بہادر خان کے پاس 100 روپے تھے اور اسی وقت اپنے دوست کے ساتھ اس کے گاؤں چلا گیا۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ نوکر نے آگ سلگائی تو تیز ہوا سے ایک چنگاری اڑ کر کھیت میں جا پڑی، جس سے کھیت میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ بیچارہ نوکر آگ بجھانے کے دوران میں خود بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ اگلی صبح جب بہادر خان کی بیوی روٹی لائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سارا کھیت راکھ کا ڈھیر ہو گیا ہے۔ نوکر کی لاش دیکھ کر وہ یہی سمجھی کہ اس کا میاں بھی آگ میں جل کر مر گیا ہے۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے آ کر اس کی رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ رات کھیت کے ساتھ میرا شوہر بھی جل کر مر گیا ہے۔ لوگوں نے نوکر کی لاش کو بہادر خان کی میت سمجھ کر دفن کر دیا۔ چند دن بعد بہادر خان شادی سے لوٹا تو آدھی رات کا وقت تھا۔ گھر کے سبھی لوگ سو رہے تھے۔ جیسے ہی بیوی کی نظر اس پر پڑی تو وہ سمجھی کہ میاں کے روپ میں بھوت آ گیا۔ وہ ڈر کے مارے چلانے لگی۔ اس کی چیخ و پکار سے گھر کے اور آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو؟ بیوی نے بتایا کہ مردے کی بھوت آ گیا ہے۔ بہادر خان یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ اسے مردہ کہا جا رہا ہے۔ وہ لوگوں سے خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگا اور قبرستان جا کر دم لیا۔ اس نے سوچا رات کا وقت یہی گزار لوں، صبح کے وقت جاؤں گا تاکہ دن کی روشنی میں لوگ پہچان لے۔ بہادر خان کا بھوک سے برا حال تھا۔ صبح سویرے قبرستان سے نکل کر گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت وہ گاؤں میں پہنچا تو ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ بہادر خان چپکے سے اس کے پیچھے چلنے لگا اور کہا، بھائی میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دو۔ اس آدمی نے جب یہ دیکھا کہ یہ بہادر خان ہے تو خوفزدہ ہوا اور ایک چیخ ماری اور دم توڑ گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بہادر خان ڈر کے مارے دوبارہ بھاگ کر قبرستان میں چھپ گیا۔ لوگ اتنے میں ایک آدمی کو دفنانے آ گئے۔ جب اسے سپرد خاک کر دیا تو خیرات کی کھجوریں بانٹنے لگے۔ ایک آدمی بولا، پہلے گن لو کہ کتنے لوگ ہیں، پھر اسی حساب سے بانٹنا۔ دوسرا بولا کہ 100 لوگ تو ضرور ہوں گے۔ بہادر خان بول اٹھا، 100 آدمی کو تو بعد میں دینا، پہلے مجھے میرا حصہ تو دو۔ بہادر خان کی آواز سن کر لوگ جوتے، بلچے اور کھجوریں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بہادر خان نے سوچا، نہ جانے میں نے کیا قصور کیا ہے کہ لوگ مجھے دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھوک کا مارا تھا ہی کھجوروں پر ٹوٹ پڑا۔ آدھی رات ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کالے لباس پہنے اسی آدمی کی قبر پر آیا اور کچھ پڑھنے لگا، جس سے قبر پھٹ گئی اور اس سے مردہ باہر نکل آیا۔ بہادر خان سمجھ گیا کہ یہ جادوگر ہے
اس نے سوچا کیوں نہ جادو سیکھ لوں۔ اس نے پیچھے سے جا کر جادوگر کو پکڑ لیا۔ جادوگر نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ بہادر خان نے بولا تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے جادو نہیں سکھا دیتا۔ جادوگر نے کہا اچھا سکھاتا ہوں، ذرا الگ ہو کر کھڑا ہو جا۔ جادوگر نے نہ جانے کیا پڑھ کر پھونکا کہ وہ مردہ بہادر خان کے پیچھے لگ گیا۔ جادوگر خود بھاگ گیا۔ بہادر خان اس مردے کو دھکے دیتا مگر وہ مردہ اس سے جدا نہ ہوتا۔ بہادر خان خربوزے کے کھیت میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مردہ اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ بہادر خان نے کہا بھائی مجھے چھوڑ دے، لوگ تو پہلے ہی مجھ سے بیزار ہیں، تجھے میرے ساتھ دیکھ کر اور بھی ڈر جائیں گے۔ مردے نے بہادر خان کا اب بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ آخر بہادر خان نے تنگ آ کر مردے کو ایک چارپائی سے باندھا اور خود خربوزے کے کھیت میں گھس گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہی مردہ چارپائی کے ساتھ باندھا چلا آ رہا ہے اور کٹ کٹ کی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ کھیت کے رکھوالے نے جو دونوں کو یوں آتے دیکھا تو چیخے مارتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا اور گاؤں پہنچ کر لوگوں سے کہنے لگا مجھے بچاؤ ورنہ میں مارا جاؤں گا۔ گاؤں کے زمیندار نے کپڑے ڈلنے کے لیے ندی پر بھیجے تھے۔ ان دنوں لوگوں پر بہادر خان کا خوف بری طرح سوار تھا۔ چند لوگ کپڑے لے کر ندی پر پہنچے۔ ابھی وہ کپڑے دھو ہی رہے تھے کہ بہادر خان بھی پیاس بجھانے ندی پر آ نکلا۔ اسے دیکھتے ہی وہ لوگ کپڑے چھوڑ چھاڑ کر گھوڑوں پر سوار ہو کر سرپٹ بھاگ نکلے۔ جلدی میں وہ رسی بھی نہ کھول پائے جو میخوں سے بندھی تھی۔ راستے میں میخیں جب ان کی پشت پر لگتی تو وہ یہی سمجھتے کہ بہادر خان انہیں مار رہا ہے۔ آخر وہ زخمی حالت میں گاؤں پہنچے۔ بہادر خان نے یہ صورتحال دیکھی تو سوچا کہ اس دوست کی شادی نے تو میری زندگی غضب میں ڈال دی ہے، مجھے اس سے ملنا چاہیے۔ چنانچہ وہ رات کے اندھیرے میں دوست کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوست کے پاس پہنچا تو تمام ماجرا اسے سنایا۔ اس کا دوست اسے لے کر اس کے گھر آیا اور گھر والوں کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ انہیں سمجھایا کہ اس رات کو جل کر مرنے والا بہادر خان نہیں بلکہ گھر کا ملازم تھا۔ گھر والوں نے بہادر خان کو زندہ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ بہادر خان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ نہ وہ بغیر بتائے گھر سے جاتا، نہ اسے یہ دن دیکھنا پڑتا۔ اس نے آئندہ ایسی حماقت کرنے سے توبہ کر لی۔